اور میں درخواست گزار ہوں پروفیسر امیر حمزہ بیگ صاحب سے کہ وہ آئیں اپنا مضمون سامراج یا سوشلزم جنگ یا امن یہ آپ کے سامنے رکھیں۔ شکریہ دوستوں، بند تمام دوستان رہے گزار ہیں کہ انہوں نے اتنے مضمون کیا کہ ایک مضمون کافی دن پہلے لکھے گیا سی کسی ایک میٹنگ واسطے میرا وہ پیش کرنا سامراج یا سوشلزم جنگ یا امن۔ اس وقت ساری دنیا میں ہمیں جنگ خانہ جنگیاں لاقانونیت اور افراتفری نظر آتی ہے، اور امن جس کی ذاتی اس کی بحث کا ماحول ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ دنیا میں بہت بڑے اکثریتی علاقے سامراج کے نظام کے تحت ماتحت ہیں، اور سامراج کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ یہ نظام گرمی پیدا کرتا ہے اور ہلاکتوں کشتوں تباہی و بربادی کر کے بھی دولت بناتا ہے اور وسائل پر قبضہ کرتا ہے۔ دوسری طرف سوشلزم کا نظام ہے جس کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک امن قائم کرنا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی ضروریات کو امن قائم کر کے ہی پورا کیا جا سکتا ہے۔ آج سے ایک صدی قبل 1916-17 میں عظیم انقلابی فلاسفر ماہر سیاست و معیشت اور دیگر لینن نے دلیل دی تھی کہ سرمایہ داری کا روایتی معاشی نظام ختم ہو چکا ہے۔ لینن کہتا ہے کہ روایتی سرمایہ داری نظام کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک آزاد مسابقت یا مقابلہ بازی تھی، جو 20ویں صدی کے شروع سے اجارہ داری سرمایہ داری کے نظام میں تبدیل ہو چکی ہے۔ لینن نے موقف اختیار کیا کہ یہ تبدیلی بڑی بڑی سرمایہ کار کارپوریشنز، بینکوں یعنی مالیاتی سرمایہ کا عالمی معیشت پر قبضے تک محدود نہیں ہے، بلکہ سرمایہ داری نظام اپنی ضروریات کے تحت ناگزیر طور پر ترقی کے اعلیٰ مرحلے یعنی سامراج یا امپیریلزم بن چکا ہے۔ اس لیے آج دنیا بھر میں روایتی سرمایہ دارانہ نظام ترقی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ کر سامراج کا دودھ ڈال چکا ہے۔ لینن نے اس ترقی یافتہ اجارہ دارانہ سرمایہ داری یا سامراج کی 5 بنیادی خصوصیات کو اس طرح بیان کیا ہے۔ نمبر 1، اجارہ داریوں کی تشکیل۔ لینن کہتا ہے کہ وہ روایتی سرمایہ داری جو اپنا مال بیچنے کے لیے آپس میں مقابلہ کرتی تھی ختم ہو چکی، اور اس کی جگہ پیداوار اور سرمایہ کے ارتکاز کی وجہ سے اجارہ داریوں نے دے دی ہے، جو آزادانہ مقابلہ کرنے کی بجائے انسانوں اور سماج کی معاشی زندگی پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، مالیاتی سرمایہ کا عروج۔ لینن نے سامراج کی دوسری خصوصیت یہ بیان کی کہ سنجی سرمایہ بینک کے سرمایہ کے ساتھ ضم ہو کر مالیاتی سرمایہ تخلیق کرتا ہے، جسے ایک چھوٹی مالیاتی اولیگارچی، یہ ایک معاشیاتی ٹرم ہے جس کا مطلب ہے کہ سرمایہ دار لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروہ جو کسی ملک یا تنظیم کو کنٹرول رکھتا ہے، کے زیر کنٹرول کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، سرمایہ کی برآمد۔ لینن کہتا ہے کہ سامراج کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سرمایہ کی برآمد یعنی سستی مزدوری وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے بیرونی ممالک میں سرمایہ کاری اشیاء کی برآمد سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، بین الاقوامی اجارہ داریاں۔ سرمایہ دارانہ کمپنیاں یعنی ٹرسٹ کارٹیل عالمی منڈی کو آپس میں بانٹتی ہیں کہ کس ملک کی کس کمپنی کا مال کہاں بکے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ زمانے میں فورڈ ٹریکٹر کی کمپنی کا ٹریکٹر پاکستان میں بکتا تھا، لیکن اب نہیں بکتا کیونکہ پاکستان کی منڈی اٹلی کو راک ہو گئی،
جو اپنا فیلڈ ٹریکٹر اب یہاں بیچتی ہے۔ نمبر 5 علاقائی تقسیم۔ بڑی طاقتوں کے درمیان دنیا کی علاقائی تقسیم مکمل ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کو دوبارہ تقسیم کرنے کی جدوجہد شروع ہو جاتی ہے۔ سرمایہ دارانہ طاقتوں کے درمیان دنیا کو دوبارہ تقسیم کرنے کی جدوجہد مثلاً وسائل، منڈیوں اور سرمایہ کاری کے شعبوں کے لیے ناگزیر سامراجی جنگوں کا باعث بنتی ہے۔ لینن نے سامراج کو طفیلی یا زوال پذیر سرمایہ داری کے طور پر بیان کیا، جہاں ترقی یافتہ ملکوں میں محنت کش طبقے کے ایک حصے یعنی مزدور اشرافیہ کو استحصالی قانونیت سے حاصل ہونے والے منافع میں رشوت دی جاتی ہے۔ اس طرح بنیادی ممالک میں ترقی یافتہ ممالک میں انقلابی صلاحیت کو سست کر دیا جاتا ہے۔ لینن ایک عظیم اور نابغہ روزگار شخصیت تھی۔ اس نے سامراج کو پرولتاریت کے سماجی انقلاب کا موقع یعنی مددگار کے طور پر بھی دیکھا۔ یہ دلیل دیتے ہوئے کہ پیداوار کو سماجی بنانے اور دولت کو منتقل کرنے سے یہ ایک اعلیٰ سماجی نظم کے لیے معاشی بنیاد تیار کرتا ہے۔ موجودہ دور میں سامراجی طاقتیں نہ صرف نوآبادیاتی حکمرانی کے ذریعے بلکہ ترقی پذیر ممالک سے مالیاتی نظام، غیر مساوی تجارت اور ہائی ٹیک ادارہ داریوں کے ذریعے اپنا تسلط برقرار رکھتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سامراج کی اہم ترین خصوصیات میں سے ایک جنگیں پیدا کرنا، اسلحہ بیچنا، دنیا کو تقسیم کرنا، پھر دوبارہ تقسیم کرنا شامل ہے۔ لینن نے وضاحت کی کہ سامراج لامحالہ تنازعات کا باعث بنتا ہے۔ جب سرمایہ دارانہ طاقتوں کو بحرانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے ان کے تسلط کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، تو جنگ ان کے مفادات کے تحفظ کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک صدی پہلے اس نے لکھا کہ دنیا کی تقسیم کی جدوجہد جو کہ سامراج کا جوہر ہے، لامحالہ جنگ کی طرف لے جاتی ہے۔ لینن نے واضح کیا کہ سامراج اپنی فطرت کے مطابق سرمایہ دارانہ طاقتوں کو تنازعات کی طرف دھکیلتا ہے جب ان کے تسلط کو خطرہ ہوتا ہے۔ معاشی مسابقت اور سامراجی طاقتوں کے درمیان وسائل کا مقابلہ تناؤ پیدا کرتا ہے، جس کا نتیجہ لازمی طور پر جنگ کی صورت میں نکلتا ہے، کیونکہ یہ طاقتیں اپنی پوزیشن کو محفوظ بنانے کے لیے کام کرتی ہیں۔ نہ صرف مغرب کو ایک وسیع قطبی دنیا کے عروج اور چین، روس، شمالی کوریا، ایران، فلسطین، کیوبا اور دیگر اقوام کے سامراج مخالف گروہ کی مخالفت سے خطرہ ہے، بلکہ سامراجی آپس میں مزید کھلا اور وحشیانہ طریقے سے لڑ رہے ہیں تاکہ ابھی تک دستیاب مال غنیمت کو محفوظ کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خاص طور پر امریکہ اور یورپ کے درمیان اور ان ممالک کے سامراجی دھڑوں کے درمیان تناؤ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن محنت کش طبقے اور غریب عوام اور ریاستوں کے لیے جنگیں ایک مہنگی مشق ہیں، لیکن حکمران اشرافیہ کے لیے یہ ایک بہترین موقع کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اور اس کے شیئر ہولڈرز کے لیے کاروبار میں تیزی آتی ہے کیونکہ تناؤ بڑھتا ہے اور جنگ شروع ہوتی ہے۔ ان خوش قسمت سامراجیوں کے لیے کاروبار عروج پر ہے جو ایک فاتح جنگ میں لوٹے گئے وسائل پر قبضہ کرتے ہیں۔ بڑے بڑے فنڈ کی ملکیت والی کارپوریشنوں کے لیے کاروبار میں تیزی آتی ہے، جن کا معاہدہ جنگ کی منافع بخش مشینری سے تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کا ہے۔ سامراج کی تاریخ تنازعات اور جنگوں کی تاریخ ہے۔ جب تک سامراج ہے جنگ رہے گی۔ پہلی عالمی جنگ نے سوویت یونین میں پہلی سوشلسٹ ریاست کو جنم دیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد مزید ممالک نے سوشلزم کا تاریخی راستہ اختیار کیا۔ یہ ہے حالات کی جذریات، یا تو عالمی جنگ انقلاب کو جنم دے گی یا انقلاب عالمی جنگ کو روکے گا۔ آج دنیا ملٹی پولر ہے۔ عالمی سامراج جس کی قیادت امریکی سامراج کر رہا ہے، اس کی پوری کوشش تھی کہ سابقہ سوویت یونین جو اب ایک سرمایہ دارانہ ریاست ہے اور بطور سرمایہ دارانہ ریاست ہی کے
اس کا امریکی سامراج سے تضاد بھی ہے، جسے سرمایہ داری کے باہمی تضادات میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی جنگ میں الجھا دے جس میں سامراج کامیاب ہوا اور یوکرائن کی جنگ چھڑی۔ روس کو یہ امید نہ تھی کہ یوکرائن کے پیچھے یورپ اور امریکہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے وہ جنگ لمبی ہو گئی اور 4 سال ہونے کو ہیں اور یوکرائن عالمی سامراج کے قرضوں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے اور روس کی معاشی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ عوامی جمہوریہ چین جو ایک سوشلسٹ ریاست ہے اور جو دیگر سوشلسٹ ریاستوں شمالی کوریا، کیوبا، ویتنام، لاؤس کے ساتھ مل کر سوشلزم کا سفر جاری رکھے ہوئے ہے، وہ بھی امریکی سامراج آئے دن کسی نہ کسی جنگ میں الجھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس کام کے لیے امریکی سامراج نے تائیوان، وینزویلا اور اب ایران کا محاذ گرم کیا ہوا ہے، لیکن چین کی کمیونسٹ پارٹی، اس کی قیادت اور چین کی عوام یہ بات بخوبی سمجھ چکے ہیں کہ دنیا کا مقدس ترقی اور محنت کا شوان کے مسائل کا حل سوشلزم سے برستا ہے، اور نظریاتی طور پر سامراج اگر جنگی پیدا کرتا ہے تو سوشلزم امن، ترقی اور خوشحالی کا ضامن سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوشلسٹ ملکوں نے ہمیشہ جنگوں کے خلاف امن کا راستہ اختیار کیا اور ہٹلر کے فاشسٹ نظریے کو شکست دے کر یورپ سمیت ساری انسانیت پر احسان عظیم کیا اور امن کو استحکام دیا۔ روس اور چین یا دیگر سوشلسٹ ملکوں نے امن کا جھنڈا بلند کر کے کوئی احسان نہیں کیا۔ ہر معاشی نظام کی اپنی اپنی ضروریات ہوتی ہیں اور وہ انہی کے اندر بھی رہ کر کام کرتا ہے۔ جیسے جاگیردارانہ معاشی نظام تعلیم دشمن سمجھا جاتا تھا، کیونکہ تعلیم عام ہونے سے جاگیرداروں کے معاشی مفادات کو خطرہ تھا، کیونکہ سسٹم تعلیم کے بغیر چل سکتا تھا۔ لیکن سرمایہ داری آئی تو کارخانہ چلانے کے لیے سرمایہ داری کو تعلیم کی ضرورت پڑی۔ اس لیے سوشلزم یہ کہتا ہے کہ طبقاتی جدوجہد اور منافع کے مقاصد کو ختم کر کے جنگ کی ساختی وجوہات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ سوشلسٹ نظام سرمایہ کے ذخیرے ہر انسانی ضروریات کو ترجیح دیتے ہوئے قدرتی طور پر وسائل کے مقابلے کی بجائے بین الاقوامی یکجہتی اور تعاون کو فروغ دیتا ہے۔ ایک اور سوشلسٹ طریقہ یہ ہے کہ جنگ کو نئی منڈیوں، وسائل اور منافع کی سرمایہ دارانہ ضرورت کی وجہ سے تقویت ملتی ہے۔ ذرائع پیداوار کو سماجی بنا کر سوشلسٹ نظریہ سامراج اور علاقائی توسیع کے لیے معاشی مراحل کو ختم کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ سوشلزم اس خیال کو فروغ دیتا ہے کہ مزدور دوسرے ملکوں کے محنت کشوں کے ساتھ ان کے اپنے حکمران طبقے کے مقابلے میں زیادہ مشترک ہیں۔ یہ بین الاقوامی نقطہ نظر قوم پرستی کی مخالفت کرتا ہے اور تنازعات کی بجائے عوام کے درمیان امن کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ سوشلزم کا مقصد اندرونی طبقاتی جدوجہد کو ختم کرنا ہے، جسے جبر کے ایک نظام کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو کہ بیرونی طور پر سامراجی تشدد کے طور پر ظاہر ہو سکتا ہے۔ سوشلزم کی فلسفہ جبری و تاریخی مادیت میں اور اس کے معاشی نظام میں یہ بات شامل ہے کہ پائیدار جمہوریت اور امن صرف سامراج اور برجوازی یعنی ادارہ دار سرمایہ دار کی مخالفت سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تاریخی سوشلسٹ طریقوں نے اکثر جنگ مخالف مظاہروں کی حمایت کی ہے اور امن کے اقدامات کی حمایت کی ہے۔ وہ امن کو بینکش طبقے کی تحریک کے لیے اہم سمجھتے ہیں۔ سوشلزم سمجھتا ہے کہ معیشت کو نجی منافع کی بجائے رہائش، تعلیم، روزگار اور صحت کی دیکھ بھال جیسی بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ سوشلزم کسی قوم، علاقے یا ریاست کے وسائل کو فوری اخراجات سے دور اور سماجی ترقی کی طرف موڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ امن اور سوشلسٹ ملکوں کی حاصلات۔ انسانی تاریخ طبقاتی کشمکش اور طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے۔ انسانی تاریخ نے طبقاتی جدوجہد کو سماجی تنازعات کے محرک کے طور پر دیکھا ہے۔ مارکس نے کہا تھا کہ سوشلزم طبقاتی تقسیم اور اس کے نتیجے میں ہونے والے استحصال کو ختم کر دے گا، اس لیے امن کو صرف اسی صورت میں ممکن سمجھنا چاہیے
جب یہ طبقاتی تقسیم ختم ہو جائے، تمام سوشلسٹ ممالک اور بشمول سابقہ سوویت یونین نے کبھی کسی جنگ کو شروع نہیں کیا، بلکہ یہ ہمیشہ سامراجی جنگوں کا نشانہ بنے۔ سوویت یونین کا انقلاب امن کے نام پر پہلی عالمی جنگ میں وقوع پذیر ہوا۔ کمیونسٹوں کا نعرہ تھا ہمیں جنگ نہیں، امن اور روٹی چاہیے۔ انقلاب کے بعد 14 سرمایہ دار ملکوں کی مشترکہ افواج نے حملہ کیا، پھر سامراجی جرمنی نے ہٹلر کی قیادت میں حملہ کیا۔ اس طرح ویتنام پر 17 سال سامراجی ممالک حملہ آور رہے۔ شمالی کوریا میں امریکی سامراج نے قتل عام کیا، اور کیوبا کو 50 سالوں سے آئے دن دھمکیوں اور معاشی پابندیوں کا سامنا ہے۔ عوامی جمہوریہ چین مسلسل امن کا پرچم سر بلند کیے ہوئے ہے، کیونکہ بڑھتے ہوئے اور غیر یقینی معاشی نقطہ نظر اور بڑھتے ہوئے بین الاقوامی جغرافیائی و سیاسی مساوات سے پیدا ہونے والے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے چین 2035 تک ایک اعلیٰ معیاری سوشلسٹ مارکیٹی اکانومی کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا مقصد سوشلسٹ جدیدیت حاصل کرنا اور نظام اور حکمرانی کی صلاحیت کو جدید بنانا ہے، اور یہ صرف اور صرف امن اور چین کا کسی جنگ میں نہ الجھنے اور امن کا نقطہ نظر رکھنے کی وجہ سے ممکن ہو رہا ہے۔ چین نے سستی ٹیکنالوجیز کو حاصل کیا ہے۔ دہائیاں گزرنے کے بعد چین سوشلزم کے نچلے مرحلے سے 2035 تک سوشلزم کی اعلیٰ درجے کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی دوسری منتقلی میں جا رہا ہے۔ سی بی سی نے 100 ملین کارکنوں کے ساتھ 20 لاکھ کارکنوں کو دیہی علاقوں میں غربت کے خاتمے اور وہاں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھیجا۔ پارٹی نے گزشتہ 40 سالوں میں 850 ملین یعنی 80 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کو غربت سے نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ چین نے کبھی بھی سرمایہ داری کی بحالی کی حکمت عملی اختیار نہیں کی۔ اس نے ملک کو صنعتی بنانے کے لیے سرمایہ داری کے کچھ عناصر کو تعینات کیا۔ ایک بار صنعتی ہونے کے بعد ملک سوشلزم کی اعلیٰ درجے کی طرف جائے گا، کیونکہ یہ اس وقت سوشلزم کے نچلے مرحلے میں ہے۔ سوشلزم کا پہلا مرحلہ سرمایہ داری اور سوشلزم کا مرکب ہے، جسے مارکیٹ سوشلزم، عوامی جمہوریت اور مختلف ملکوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ سی پی سی نے یہ تمام پیش رفت ایک اچھی طرح سے بنے ہوئے منصوبے کے تحت کی۔ پارٹی نے صنعتی انقلاب کا آغاز کیا، مقامی لوگوں کی بنیادی عادات کو تبدیل کیا اور ٹیکنالوجی، صنعت، کاشتکاری، تعلیم، صحت اور بہت کچھ میں تربیت فراہم کی۔ سیاسی جنگ جیتنے کے بعد سی پی سی نے مغرب سے مقابلہ کرنے اور سوشلزم اور کمیونزم کو مضبوط کرنے کے لیے صنعتیں لگا کر اقتصادی محاذ جیتنے کا منصوبہ بنایا۔ ماضی میں چین نے امریکی اور یورپی کمپنیوں کو ان شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی جہاں وہ کمزور تھا۔ ایک بار جب ان ملٹی نیشنل کمپنیوں نے سرمایہ کاری کی تو چینیوں نے ٹیکنالوجی سیکھی اور ریورس انجینئرنگ کے ذریعے مصنوعات تیار کی، جیسا کہ فونز، ایپل فونز وغیرہ کی نقل تیار کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر تیمور رحمان کے بقول امریکیوں کا خیال تھا کہ چین میں ان کی سرمایہ کاری چینیوں کو سرمایہ دار بنا دے گی، لیکن چین سخت کمیونسٹ ملک ہے۔ چین نے بڑے پیمانے پر لچکداری نہیں کی، وہ غیر ملکی سرمایہ اپنے ملک میں لایا اور خصوصی اقتصادی زون میں کارخانے لگائے، لیکن ریلوے، ٹیلی کمیونیکیشن، زمین، بینک وغیرہ اور کئی دیگر ادارے مکمل سرکاری کنٹرول میں رہے۔ روس کے برعکس جو توپ کی نجکاری کا شکار تھا، چین نے ضروری شعبوں پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا۔ چین نے کبھی آزاد منڈی قائم نہیں کی، بلکہ دوسری قیمتوں کا نظام متعارف کرایا۔ ریاست نے گندم کا آٹا، چاول، چینی، توانائی، صحت اور تعلیم جیسی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول کرتی ہے، جبکہ غیر ملکی سرمایہ سے تیار کی جانے والی لگژری مصنوعات آزاد منڈی کا حصہ ہے۔ ویتنام، لاؤس، شمالی کوریا، چین کے علاوہ کیوبا، ویتنام، لاؤس کمیونسٹ پارٹیوں کے زیر کنٹرول ہیں اور شمالی کوریا پیپلز پارٹی کے زیر کنٹرول ہے۔ سوشلسٹ مارکیٹ کی اکانومی کے راستے پر چلتے ہوئے ریاستی کنٹرول کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ شمالی کوریا اس دوران سوشلسٹ شراکت داروں کی حمایت کے ساتھ بین الاقوامی پابندیوں کو
نیویگیٹ کرتے ہوئے جورجے کے نام سے ایک نظریہ کی پیروی کرتا ہے جو مقامی زبان میں مارکسزم لینن ہی کہلاتا ہے۔ یہ تمام ملک امن کے سب سے بڑے نمبردار ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ سوشلزم کے انتہائی پہلے مرحلے میں ہیں اور جو کچھ انہوں نے اپنے عوام کے لیے حاصل کیا ہے جنگوں سے وہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ ان ممالک کے تجربات نے یہ ثابت کیا کہ لینن کا پسماندہ ملکوں میں مرحلہ وار سوشلزم کے نفاذ کا نظریہ درست ثابت ہوا ہے اور انقلاب برپا کرنے سے سوشلزم کے ابتدائی مراحل کی تقریب میں یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ امن ایک عالمگیر سچائی ہے۔ امن کے بغیر ترقی کا راستہ طے نہیں کیا جا سکتا اور ہر ملک میں سماجی تبدیلی یا انقلاب اور سوشلزم کا نفاذ صرف اور صرف مقامی حالات، کلچر اور روایات کے مطابق ہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح چین والے کہتے ہیں کہ ہمارا سوشلزم چینی خصوصیات کے ساتھ ہے، ویتنام والے اسے ڈوئی ہوئی اور کوریا والے جورجزم کا نام دیتے ہیں۔ یہ تمام ممالک جو امریکی سامراج کی جہریت کا نشانہ بھی بنے ہیں انہوں نے امن کی بہت بھاری قیمت بھی ادا کی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابدی امن اس قدرت کو اسی دن نصیب ہوگا جب ایک نظام کے طور پر سامراج کا خاتمہ ہوگا اور دنیا کے بڑے حصے پر سوشلزم کا نفاذ ہوگا۔